السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین۔ فقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم۔ آج ہمارا عنوان ہے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آئیے آپ کی مختصر سی بایوگرافی اور آپ کی زندگی کے چند حالات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ کا نام ہے فاطمہ اور آپ کے القاب ہے زہرا، بطول، خاتون جنت وغیرہ۔ آپ کی ولادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بعثت کے 5 سال بعد ہوئی، یعنی واقع عام الفیل کے 45 سال بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان فرمائی ہے، چند ایک آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ رسول دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ میری جان ہے، اس کی تکلیف میری تکلیف ہے، اس کی ناراضگی میری ناراضگی ہے۔ حسن، دوسری حدیث میں ہے، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور بی بی فاطمہ عورتوں کی سردار ہیں۔ اور ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، محشر میں آواز دینے والا یہ آواز دے گا، لوگوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر گوشہ بی بی فاطمہ کی تشریف آوری ہونے والی ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی کو تقابل کر کے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتی ہیں کہ سوائے والد فاطمہ کے میں نے کسی کو فاطمہ سے زیادہ سچا نہیں دیکھا۔ مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ پہلی شخصیت ہے جن کو میں سچا مانتی ہوں، یہ فرما رہی ہیں اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بچپن میں بالکل الگ تھی اور لڑکیوں کی طرح نہیں تھی، سب سے الگ تھلگ رہتی تھی، اور بچپن سے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بہت زیادہ گرویدہ اور بہت محبت فرماتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا موقع ہے کہ رسول دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم شریف میں یعنی کعبۃ اللہ میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ لوگ شرارتاً آپ کے اوپر، جب آپ سجدے کی حالت میں تھے، اونٹ کی اجڑی یعنی بوٹی کا جو بڑا جو ہوتا ہے وہ لا کے آپ کے اوپر رکھ دیے۔ وہ اتنی ہیوی تھی، اتنی وزن تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سر اقدس کو نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ یہ اطلاع جیسی ہی ملی، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی آئی اور بڑی مشکل سے اس اجڑی کو الگ کیا، اور اس وقت پر آپ نے جو الفاظ ادا کیے، یا اللہ ان لوگوں کو سبق سکھا جو یہ میرے بابا کے ساتھ کیے ہیں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، جو جو اجڑی ڈالنے میں معاون تھے ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی گرفت میں لیا۔ تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے بہت محبت فرماتے، اور یہ بات طے ہے۔ 13 نبوی یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 13ویں سال اما جان بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئیں، تو مطلب آپ یسیر ہو گئی،
اب یسیر ہو گئی، مطلب 20 ماہ کی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ہجرت عمل میں آئی۔ ہجرت کے بعد غزوہ بدر کے بعد 2 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح طے کیا اور نکاح ہوا۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑی غلط فہمی آپ دور فرما لیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، اے علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس ایک ذرا کے سوا کچھ نہیں، یعنی جنگی لباس جسے کہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اسے فروخت کر دو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 480 درہم میں خریدا۔ تو 480 درہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آپ پیش کیے، تو آپ نے ان پیسوں سے 10 آئٹمز کو منگایا، جیسے جانماز ہے، لوٹا ہے، چکی ہے، اور کھجور کا بھوسا بھرا ہوا تکیے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ عطا فرمائی اپنی صاحبزادی کو۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہیز لینے کا سرٹیفکیٹ مل گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کو جہیز دیے تو کیا ہم نہیں لے سکتے؟ ارے نادانو، اس کے حقائق پر آپ نے غور نہیں کیا۔ دراصل رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاں جو پیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا کے دیے تھے، انہی پیسوں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے سامان خریدا، چونکہ آپ دونوں طرف سے سرپرست تھے۔ ادھر سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش سے آپ نے بچپن سے کی، اس لیے آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرپرست ہوئے، اور ادھر سے بیٹی کے اباجان ہونے کی طرف سے آپ نے ادھر سے سرپرست کیے، دونوں فریقین کی طرف سے آپ سرپرست تھے۔ اس واسطے صاحب نے آپ نے کام کیا۔ اس کو آپ غلط نہ سمجھے، جہیز لینے اور دینے کے معاملے کو اس سے نہ جوڑے، اللہ کے واسطے اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کر لیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے، ان کا جو رویہ تھا، وہ جو ایک دوسرے کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ رکھتے تھے، اس پہ غور کریے۔ انا کو بھی ٹھیس نہیں پہنچتی تھی اور مدد کرنے کا جذبہ بھی پورا پورا ہو جاتا تھا۔ انا کو ٹھیس نہیں پہنچنے کا مطلب کیا؟ اگرچہ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے زر بختر کو خریدا، اور اگرچہ کہ وہ نہ خرید کر اس کی قیمت دے دیتے تو علی رضی اللہ تعالیٰ کو برا لگتا، اسی لیے آپ نے خرید لیا۔ خرید کر پھر شادی کے موقع پر اس کو بحیثیت تحفہ آپ نے پیش کر دیا، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ کی چیز علی رضی اللہ کے پاس واپس آ گئی، اور شادی کا پورا انتظام بھی ہو گیا، نکاح کا انتظام بھی ہو گیا۔ اس سے رضی اللہ عنہ کی عزت نفس پر کوئی بات آئی نہیں، بالکل نہیں۔ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نیکی، وہ تو آپ موقع کی تلاش میں ہوتے تھے، جب جیسے موقع ملا آپ اپنی دولت کے منہ کو کھول دیتے، اور زیادہ سے زیادہ آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش ندی کے لیے اپنی دولت کو خرچ کرتے تھے۔ اب آئیے آگے بڑھے۔ علی رضی اللہ عنہ سے نکاح ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی جو زندگی گزری نکاح کے بعد کی، انشاءاللہ ہم دوسرے پارٹ میں اس کو بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔